اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما حاضرین، آج ہم اور آپ الحمدللہ یہاں پر عید الفطر کی نماز ادا کر کے اللہ کے اس گھر میں موجود ہیں۔ میرے محترم، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید کے دن کو ہر اس مسلمان کے لیے جس نے رمضان المبارک کا ایک مہینہ پایا، روزہ رکھا، اللہ کی عبادت کیا، صدقہ خیرات کیا، قرآن کریم کی تلاوت کیا، خوب نیکیاں کیا۔ اب جب نیکیوں کا موسم بہار ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو ہمارے لیے شکرانے کا دن قرار دیا ہے۔ ہم نے ابھی عید کی نماز ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ دن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے کا دن ہے۔ ہم نے ایک مہینے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے، ہم اور آپ راتوں کو جاگ کر، دن کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرتا رہا کہ میں اپنے رب کو راضی کر لے جاؤں۔ ہم میں سے ہر شخص اس کوشش میں رہا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو بخش دے۔ ہم میں سے ہر شخص نے یہ کوشش کیا۔ میرے بھائیوں، آج ہماری کوشش جو ہم نے ایک مہینہ کیا تھا وہ ایک مہینے کا دن پورا ہو گیا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہاں پر کھڑے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہیں، اس امید میں کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے گا، اس امید میں کھڑے ہیں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا، اس امید میں کھڑے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش کرے گا، اس امید میں کھڑے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ میرے بھائی، آج اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے کا دن ہے، اور ہم بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مرد و خواتین کو جہنم سے آزاد کر دے۔ بدلے کے طور پر اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ کر دے، بدلے کے طور پر اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کر دے۔ میرے محترم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان جو ہمارے پاس بھیجا تھا، اس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی اصلاح کے لیے، بندوں کی تربیت کے لیے، بندوں کے سدھار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان بھیجا تھا۔ رمضان جب آیا تھا ایک پیغام لے کر کے آیا تھا، اور رمضان جب ہم سے رخصت ہوا ایک پیغام دے کر کے ہمیں گیا ہے۔
رمضان جب ہمارے پاس آیا کیا پیغام لے کر کے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ہم نے روزے تمہارے اوپر فرض کیے، اور اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ لوگ متقی بن جائیں، لوگ پرہیزگار بن جائیں، لوگ گناہوں سے دور ہو جائیں، اور لوگ اپنے رب سے قریب ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض کیا۔ میرے بھائیوں، ایک مہینہ ہم نے روزہ رکھا، ایک مہینہ ہم نے نماز کا اہتمام کیا، ایک مہینہ ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، ایک مہینہ ہم نے خوب قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا۔ یہ سارے اعمال وہ ہیں جو بندے کے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں، یہ ساری نیکیاں وہ ہیں جو بندے کو رب سے قریب کرتی ہیں، یہ ساری نیکیاں وہ ہیں جو بندوں کو گناہوں سے دور کرتی ہے۔ کیا یہ رمضان ہم سے رخصت ہوا اور رمضان یہ جاتے جاتے یہ پیغام دے کر کے گیا، اے اللہ کے بندو، جیسے تم نے رمضان کے مہینے میں نماز کی حفاظت کیا، رمضان کے بعد بھی ایسے ہی نماز کی حفاظت کرنا۔ جیسے رمضان کے مہینے میں تم نمازی بن کر کے رہے، رمضان کے بعد بھی ایسے ہی نمازی بن کر کے زندہ رہنا۔ رمضان یہ پیغام دے کر کے گیا، اے اللہ کی بندو، میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہیں یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، جو رب رمضان کا تھا وہی رب رمضان کے بعد بھی تمہارا رب ہے۔ جیسے تم رمضان میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ جیسے تم رمضان میں نیکیوں کے پابند رہے، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی نیکیوں کے پابند رہنا۔ رمضان جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے کر کے گیا۔ میرے بھائی، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ میرے رب، ہم نے جیسے رمضان میں تیری عبادت کیا، پروردگار رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم تیری ایسی ہی عبادت کرتے رہیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ، جیسے رمضان میں تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، پروردگار رمضان کے بعد بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا۔ پروردگار جیسے رمضان کے مہینے میں نے کسی کے ساتھ غلط کرنا چھوڑ دیا، رمضان کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ غلط کرنا چھوڑ دوں گا۔ پروردگار جیسے رمضان کے مہینے میں نے مسجد کا احترام کیا، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی مسجد کا احترام کرتا رہوں گا۔ پروردگار جیسے رمضان کے مہینے میں جیسے ہی اذان ہوتی میں مسجد کے لیے آیا کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی ایسے ہی اذان کے بعد مسجد میں آتا رہوں گا۔ کیا ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں؟ رمضان ہمیں یہ پیغام دے کر کے گیا ہے، اللہ کے بندو، لوٹ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ کیوں؟ یہ زندگی، یہ اللہ نے جو زندگی دیا ہے، اس زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب یہ ساتھ چھوڑ جائے، کب ہماری اور آپ کی موت آ جائے، کوئی اس بات کو نہیں جانتا۔ لہذا رمضان کا پہلا پیغام یہ ہے میرے بھائی، جیسے آپ رمضان میں عبادت کرتے رہے، رمضان کے بعد بھی ایسے ہی عبادت کرتے رہو۔ اگر آپ نے رمضان میں نماز کی پابندی کیا، روزے کی پابندی کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کیا، اور رمضان گزرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ سے چھوٹنے لگے، تو جان لیجئے گا رمضان جس لیے اللہ نے بھیجا تھا تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، اگر آپ کے نماز کے اندر کمی آ گئی، آپ کی قرآن پاک کی تلاوت کے اندر کمی آ گئی، آپ کی دینداری میں کمی آ گئی، یہ سمجھ لیجئے گا اللہ نے جس مقصد کے لیے رمضان بھیجا تھا ہم نے وہ مقصد پورا نہیں کیا۔ اللہ نے بھیجا تھا اس لیے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ متقی بننے کا مطلب یہ ہے آپ رمضان کے بعد بھی نیک بن کر کے رہیں، رمضان کے بعد بھی نمازی بن کر کے رہیں، رمضان کے بعد بھی دیندار بن کر کے رہیں، رمضان کے بعد بھی برائیوں سے، گناہوں سے دور رہیں۔ اس لیے اللہ نے رمضان بھیجا تھا۔ ہماری اور آپ کی تربیت، ہماری اور آپ کی ایک مہینے کی ٹریننگ، یہ 11 مہینے اس کا اثر باقی رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے عید کا دوسرا پیغام یہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کو خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ خوشی کا دن وہ ہے
जिस दिन एक भाई दूसरे भाई के गले लग जाए, एक दोस्त दूसरे दोस्त के गले लग जाए, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के गले लग जाए। अगर याद रखिएगा मेरे भाइयों, आज तक हमसे किसी से कोई दुश्मनी थी, हम भाई भाई आपस में बातचीत नहीं करते थे, पड़ोसियों से बातचीत नहीं थी, तो याद रखिएगा आज का दिन वो दिन है, सारे गिले शिकवे मिटा दीजिए, सारी दुश्मनियां खत्म कर दीजिए, सारी नफरतें खत्म कर दीजिए और एक हो जाइए, अल्लाह के लिए एक हो जाइए। अपने भाई को गले लगा लीजिए, अपने पड़ोसी को गले लगा लीजिए और गरीब मिस्कीन बेवा मोहताज जो यहाँ पर है हर एक को अपनी खुशी में शरीक कीजिए। अल्लाह ने ईद का दिन इसलिए दिया है ताकि हम और आप मिल करके खुशी मनाएं, मिल करके एक साथ रहे। हम इस महल्ले में रहते हैं, अगर आज तक मेरे जरिए से मेरे किसी भाई को तकलीफ पहुंची, मेरे जरिए से मेरा पड़ोसी नाराज था, मेरे भाई आप आगे बढ़िए, आप छोटे नहीं होंगे, आप झुक जाइए, आगे बढ़िए, अपने भाई के पास जाइए और उसे कहिए मेरे भाई अगर मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है अल्लाह के वास्ते माफ कीजिए। अपने भाई के करीब जाइए, उसको बुलाइए, गले लगिए और माफी तलाफी कर लीजिए, वरना याद रखना ये जिंदगी बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रही है, बड़ी तेजी के साथ हम और आप अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो मौत का फरिश्ता आ जाए और हम और आप एक दूसरे से बातचीत ना कर सके। लिहाजा मेरे भाइयों, ईद का ये पैगाम है कि आज के दिन दुश्मनियां खत्म करना है, आज के दिन नफरतें खत्म करना है, आज के दिन सारे लड़ाई झगड़े खत्म करनी है। पुराने जो भी रंजिशें थी, जो भी लड़ाई झगड़े थे, सारी चीजें खत्म कर दीजिए, एक हो जाइए। अगर कोई ऐसा है भाई भाई से बातचीत नहीं रही है, भाई बहन से बातचीत नहीं रही है, शोहर बीवी से बातचीत नहीं रही है, आज अल्लाह के वास्ते वो सारे रिश्ते को दोबारा जोड़ लीजिए, सारे रिश्ते को एक कर लीजिए, अल्लाह के लिए एक हो जाइए, करीब हो जाइए, मिल जाइए, सारी चीजें खत्म कर दीजिए, वरना ये ईद का कोई फायदा नहीं है। अगर हम एक दूसरे के करीब ना हो सके, एक दूसरे के साथ मिल करके खुशी ना मना सके, तो मेरी इस ईद का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ करें कि परवरदिगार हम तमाम लोगों को, ऐ अल्लाह जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने लोग ईद में शरीक हुए हैं, परवरदिगार हम तमाम भाइयों की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी खताओं को बख्श दे। परवरदिगार हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। ऐ अल्लाह जिंदगी गुनाहों में डूब गई है, परवरदिगार आज तेरे सामने हाथ फैलाकर अपनी मग़फ़िरत का सवाल करते हैं, अपनी निजात का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दे, हम तमाम लोगों के गुनाहों को बख्श दे। ऐ अल्लाह यहाँ पर इस मैदान के अंदर, इस छत के ऊपर, आसमान के नीचे, ऐ अल्लाह बच्चे भी मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं। अल्लाह हर कोई तुझसे उम्मीद लगाया है, परवरदिगार हर एक की उम्मीद को तो पूरा कर दे। परवरदिगार हम में से हर एक की गुनाहों को माफ फरमा दे, हर एक की खताओं को बख्श दे, हर एक की निजात कर दे, हर एक को जहन्नम से आजाद कर दे। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को साफ सुथरा कर दे। परवरदिगार हमारे दिलों में अपने भाइयों की मोहब्बत पैदा कर दे, अपने पड़ोसियों की मोहब्बत पैदा कर दे, अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत पैदा कर दे। ऐ अल्लाह हमें एक होने की तौफीक अता फरमा, हमें नेक होने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारे नौजवानों को नमाजी बना दे, हमारे बुजुर्गों को नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को नमाजी बना दे, हमारी खवातीन को नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह हमारी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे जान और माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, हमारी खवातीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम के अंदर, दुनिया के अंदर अमन और शांति का माहौल पैदा कर दे। परवरदिगार जहां जहां मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह तू बेहतर जानता है, हर एक की परेशानी को दूर कर दे, हर एक की मजबूरी को दूर कर दे, हर एक की तकलीफ को दूर कर दे। अल्लाह दुनिया के अंदर जो लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है, परवरदिगार इन तमाम चीजों को खत्म करके अमन व अमान पैदा कर दे। परवरदिगार हम सबको जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रखना, ईमान की सलामती के साथ में जिंदा रखना,
خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.